بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ حجرات کا پہلا رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ علی حسب ترتیب سب سے پہلے رکوع کا لفظی ترجمہ اور اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تشریح اور تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، پیش قدمی مت کرو، آگے مت بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو بلند مت کرو نبی کی آواز کے اوپر، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ اس کے ساتھ چلا کر بات کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے چلا کر تم میں سے بعض سے بات کرتے ہیں، ان تحبط اعمالکم، مبادا تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائے، وانتم لا تشعرون، اس حال میں کہ تمہیں احساس بھی نہ ہو۔ ان الذین یغضون اصواتہم، بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے یہاں، اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، امتحن اللہ قلوبہم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دلوں کو چن لیا، للتقوی، پرہیزگاری کے لیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، اور بڑا اجر ہے۔ ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات، کمروں کے باہر سے، حجروں کے باہر سے، اکثرهم لا یعقلون، یہ پکارنے والے اکثر بے عقل ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ لوگ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، حتیٰ کہ آپ ان کی طرف نکلتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو البتہ یہ ان کے لیے بہتر تھا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر آ جائے تمہارے پاس کوئی فاسق، بنبأ، کسی عظیم خبر کے ساتھ، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کرو، ان تصیبوا قوما، مبادا تم جا پڑو کسی قوم پر، بجہالت، نادانی کے ساتھ، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پس جو تم نے کیا اس قوم کے ساتھ اس پر نادم ہو جاؤ۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان فیکم رسول اللہ، بے شک تم میں اللہ کا رسول ہے، لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ اطاعت کرے تمہاری بہت سارے معاملات میں، لعنتم، تو البتہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ نے محبوب بنا دیا تمہارے نزدیک ایمان کو، وزینہ فی قلوبکم، اور اس ایمان کو آراستہ کر دیا، مزین کر دیا تمہارے دلوں میں، وکرہ الیکم الکفر، اور اللہ نے ناگوار بنا دیا تمہارے نزدیک کفر کو، والفسوق، اور گناہوں کو، والعصیان، اور نافرمانی کو۔ اولئک هم الراشدون، ان صفات والے لوگ وہی درستگی پر ہیں، راہ ہدایت پر ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے اور اس کا احسان ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر دو جماعتیں اہل ایمان میں سے، اقتتلوا، آپس میں لڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پس ان دونوں کے درمیان مصالحت کرائیں، صلح کرائیں، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر سرکشی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، پس لڑو اس جماعت کے ساتھ جو سرکشی کرتی ہے، بغاوت کرتی ہے، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، حتیٰ کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ فَإِن فَاءَتْ، پس اگر وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آتی ہے جماعت، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں جماعتوں کے درمیان صلح کرا دو، بالعدل، عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، مومنین آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، پس اصلاح کراؤ، صلح کراؤ اپنے دو بھائیوں کی، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں پر سورہ حجرات کا پہلا رکوع اور 10 آیتیں تام ہوئی۔ سورہ حجرات
اس صورت کا نام ہے الحجرات۔ اس صورت میں لفظ حجرات آ رہا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، آیت نمبر 4 کے اندر، اور اسی سے لے کر اس صورت کا نام سورہ حجرات رکھا گیا ہے، تسمیۃ الکل باسم الجزء کے قبیل سے۔ حجرات حجرے کی جمع ہے، اور حجرے سے مراد 4 دیواری ہوتی ہے کہ جس کے اوپر چھت بھی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات مبارکہ یہاں پر اس سے مراد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حجرات حجرے کی جمع ہے، اور اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مکانات ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کے لیے بنائے تھے۔ یہ مکانات چونکہ ایک وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں 9 کی تعداد میں ازواج رہی ہیں، تو یہ مکانات 9 مکانات تھے۔ یہ مکانات جیسے داؤد بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کا مشاہدہ کیا اور میں نے جو اندازہ لگایا تو ان کا صحن جو ہے وہ 7 ہاتھ کا تھا، اور ان کے اندر کے جو کمرے تھے وہ کمرے تقریباً 10 ہاتھ کے تھے، اور ان کی لمبائی 8 سے لے کر 9 فٹ تک، 9 ہاتھ تک جو ہے اس کی لمبائی تھی۔ تو انہوں نے اپنے اندازے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حجرے کی پیمائش یہ بتلائی ہے، جیسے کہ مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں بحوالہ ذکر کیا ہے۔ مدنیتن، یہ صورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس لیے اس کو مدنیہ کہتے ہیں۔ وہی 18 آیتہ، یہ 18 آیتیں ہیں۔ وفیہا رکوعان، اور اس میں رکوع ہے۔ آیت کے معنی نشانی کے ہیں، چونکہ ہر آیت اللہ کی توحید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نشانی ہے، دلیل ہے، اس لیے قرآن مجید کے ہر حصے کو آیت کہا جاتا ہے۔ رکوع یہ بعد کے قاریوں کی ایک ایجاد ہے جو انہوں نے قرآن مجید کو تراوح میں پڑھنے کے اعتبار سے قرآن مجید کی تقسیم کی، اور 540 رکوع میں قرآن مجید کو تقسیم کیا تاکہ 27 راتوں کے اندر قرآن مجید کو ختم کیا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان رحیم کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس سورہ حجرات کا ماقبل کے ساتھ ربط کیا ہے؟ ماقبل میں سورہ فتح کا ذکر ہے۔ سورہ فتح میں فتح مکہ کا بیان ہے، اور اس کے اطراف میں جو اور علاقے ہیں ان کا بیان ہے۔ اب مرکز مسلمانوں کے ہاتھ میں آنے والا ہے، مکہ فتح ہونے والا ہے، مکہ میں حکومت مسلمانوں کی قائم ہونے والی ہے۔ تو اب جب مملکت قائم ہو گئی، اب مملکت کے لیے ایک دستور کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ جب کوئی ملک قائم ہو جائے تو اس کے نظام اور اس کے نظم اور اس کے اندر قوانین جو ہو اس کے لیے ایک دستور ہو۔ تو یہاں پر اس صورت کے اندر اسلامی دستور کی بنیادی شکیں بیان کی جا رہی ہے، تاکہ اسلامی حکومت کی بنیاد ان شقوق کے اوپر رکھ دی جائے۔ تو اس اعتبار سے یہ صورت اہمیت رکھتی ہے کہ اس کے اندر اسلامی معاشرے کی جو قوانین ہیں اور بنیادی باتیں ہیں، بیسک باتیں ہیں، ان باتوں کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ لا تقدموا، قدم یقدم تقدیم، استفعیل، اس کے معنی ہیں آگے کرنے کے، اور بعض علماء نے کہا یہ لا تقدموا لا تتقدموا کے معنی میں آگے ہونے کے، یعنی ایک متعدی معنی بنتا ہے اور ایک لازم معنی بنتا ہے، آگے کرنے کے اور آگے ہونے کے۔ تو دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ اور رسول کی بات سے کسی کو بھی آپ نے آگے نہیں کرنا ہے، نہ اپنی بات کو اللہ اور رسول کی بات پر مقدم کرنا ہے، نہ اپنے خاندان کی، اپنے معاشرے کی باتوں کو اللہ اور رسول کی باتوں سے آپ نے مقدم کرنا ہے، نہ اپنے ملک اور اپنی ملت کی باتوں کو اللہ اور رسول کی باتوں سے آپ نے مقدم کرنا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی شک، بنیادی شک، اور جس کے اوپر اسلامی حکومت کی بنیاد قائم ہے، وہ یہی ہے کہ حکومت اسلامیہ کے اندر اگر حکم چلے گا، آرڈر چلے گا، تو اللہ اور رسول کا، باقی جتنی باتیں ہوگی وہ اس کے ماتحت ہی رہ کر ہوگی، اس سے بالا تر ہو کر اور اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، کسی بھی چیز کو آپ آگے مقدم نہ کریں۔ لا تقدموا
یہ باب تفعیل سے متعدی ہے، اس کے مفعول کو حذف کر دیا تعمیم کے لیے۔ کسی بھی چیز کو آپ نے آگے نہیں کرنا ہے بین یدی اللہ و رسولی، نہ اللہ سے نہ اللہ کے رسول سے۔ یہ اسی وجہ سے مملکت اسلامیہ حکومت پاکستان کا جو قانون بنا ہے، ہمارے اس حکومت پاکستان کے قانون کی پہلی شک یہی ہے کہ پاکستان کا جو قانون ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق بنایا جائے گا، اور قرآن اور سنت کی بالادستی پہ یہ جتنے بھی قوانین ہوں گے اس کے ذیل میں، وہ سب کے سب قرآن اور سنت کی روشنی میں ذیلی قوانین مرتب کیے جائیں گے۔ تو یہ بیسک اور بنیاد ہے اسلامی حکومت کی کہ تمام قوانین جتنے بھی جزئی قوانین بنائے جائیں گے وہ اللہ اور رسول کی بات کے ماتحت رہ کر بنائے جائیں گے، اور کوئی ایسا قانون نہیں ہونا چاہیے جو اللہ اور رسول کے قانون سے اور اس کی بات سے بلندتر ہو یا اس کے بالمقابل ہو۔ واتقوا اللہ، اس مسئلے میں آپ اللہ سے ڈرتے رہیں، تقوی اختیار کرتے رہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہو، آپ کیا باتیں کر رہے ہو، کیا جو ہے آپ کی مشاورتیں ہو رہی ہے، آپ کے اجلاسوں میں کیا باتیں ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان سب باتوں کو سنتے ہیں، سب باتوں کو جانتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اللہ اور رسول کی باتوں سے کسی کی بات کو مقدم کرنا، قرآن مجید کی مدنی صورتوں میں اس کو کفر قرار دیا ہے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ تو اللہ اور رسول کی بات پر کسی کی بات کو ترجیح دینا یہ تو بہت ہی آگے کی بات ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو بھی نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ آواز کے اندر جو لہجہ ہے اور آواز کی جو زیر و بم ہے، اتراؤ چڑھاؤ ہے، جو انسان عام طور پر جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، اور کبھی انسان کی آواز بلند ہو جاتی ہے اور کبھی گھٹ جاتی ہے۔ تو فرمائے اللہ اور رسول کی بات سے کسی کی بات کو مقدم کرنا یہ تو بڑی بات ہے۔ اگر تم نے اپنی آواز کو بھی رسول کی آواز سے بلند کیا، اس سے بھی تمہارے سارے کے سارے اعمال برباد اور ضائع ہو جائیں گے، اور تمہارا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ چاہے جائے کہ آپ اللہ اور رسول کی بات سے کسی کی بات کو مقدم کریں۔ تو یہ دیکھیں کتنی سخت وعید جو ہے بتلائی گئی ہے، اور کتنی اہمیت دی گئی ہے اس بات کو کہ اللہ اور رسول کی بات سے جو ہے وہ کسی کی بات کو مقدم نہ کیا جائے۔ ہاں، اس بارے میں آپ تو اختلاف کر سکتے ہو کہ اللہ اور رسول کی بات ہے کہ نہیں ہے، لیکن جب ایک مرتبہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، پھر اس کے ساتھ مقابلہ اور معارضہ کرنے والا شخص وہ مومن اور مسلمان نہیں رہ سکتا۔ حضرت اس کے شان نزول میں حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں حضرات ایسے ایک مرتبہ قبیلہ بنو تمیم والے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آئے، مسلمان ہوئے۔ تو آپ علیہ السلام نے مشورے میں پوچھا کہ ان لوگوں کا امیر اور ذمہ دار کس کو بنایا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ قعقاع بن معبد وہ شخص ان کی عمارت کے لیے اور ذمہ داری کے لیے مناسب ہے، اور اس کے مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے یہ تھی کہ اقرع بن حابس یہ ان کی عمارت کے لیے مناسب شخص ہے، موضوع شخص ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب دیکھا عمر فاروق نے میری رائے کے مقابلے میں رائے دی ہے، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ہمیشہ میری مخالفت کے در پہ ہوتے ہو، اور کوئی موقع ایسا آپ نہیں چھوڑتے ہو کہ جس میں آپ میری مخالفت نہیں کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل میری یہ جرأت نہیں ہے اور میری یہ سوچ بھی نہیں کہ میں آپ کی مخالفت کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے پوچھی تھی، آپ نے بھی اپنی رائے بتلائی، میں نے بھی اپنی رائے بتلائی۔ ابوبکر صدیق نے کہا نہیں، بارہا میں آپ کو آزما چکا ہوں، آپ نے فلاں موقع پر میری مخالفت کی، فلاں موقع پر میری مخالفت کی۔ تو بحث اور تکرار میں جیسے عموماً ہوتا ہے آواز اونچی ہو جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور ان کی آوازیں تھوڑی بلند ہوئی، تو اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی اور ان کو تنبیہ کی گئی کہ ابھی تو آپ لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے، آئندہ اس سلسلے میں احتیاط کریں۔ اگر نبی کی آواز سے تمہاری آواز، تمہارا لہجہ، تمہارا ساؤنڈ جو ہے تھوڑا سا بھی بلند ہوا،
تو تمہارے اعمال سارے کے سارے برباد اور ضائع ہو جائے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت اور آپ علیہ السلام کی بات کی وقت اللہ کے نزدیک کتنی ہے، اس کا انداز آپ اس آیت سے لگائیں۔ تو یہ صحابہ کرام فرماتے ہیں یہ دونوں بڑے مشائخ، یہ ان کا ایمان کنارے پر پہنچ چکا تھا، یعنی بالکل ان کے اعمال برباد ہو جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمایا اور حفاظت کا معاملہ فرمایا۔ تو فرمایا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اونچا نہ کرو، بلند نہ کرو۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ واللہ آج کے بعد میں آپ سے اس انداز سے بات کروں گا جیسے کوئی شخص کسی سے سرگوشی کر رہا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو معمول آپ کی مجلس میں ہوتا تھا کہ آپ اتنے دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں کہ بعض مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ کہنا پڑتا کہ عمر اپنی بات دہراؤ، میں سمجھا نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہو، آپ اپنی بات کا اعادہ کرو۔ تو یہ ان حضرات کا یہ ادب تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے یہ ادب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہے، اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا سے رحلت کے بعد آپ کی قبر کے پاس بھی یہ ادب جو ہے وہ ملحوظ رکھنا چاہیے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر کے پاس اونچی آواز سے بات کرنے پہ اندیشہ اور خطرہ ہے کہ انسان کے اعمال اور ضائع اور برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے وہاں پر یہ آیت واضح الفاظ میں لکھ کر مسلمانوں کو اس حکم سے آگاہ کیا گیا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے اور یہاں پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کریں۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور چلا کر بات نہ کرو نبی سے، کَجَهْرِ بَعْضِکُم لِبَعْضٍ، جیسے چلا کر تم میں سے بعض سے باتیں کرتے ہیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر پیغمبر کا ادب یہ بتلایا گیا کہ آپ کے لہجے سے لہجے کو بلند کرنا اور لہجے کے اندر جو ہے تھوڑی شدت پیدا کرنا اور سختی پیدا کرنا، جہر لے کر آنا، فرمایا یہ بھی حرام ہے، جائز نہیں۔ آواز کا ساؤنڈ بلند کرنا اور آواز کے اندر جو ہے تھوڑی سی شدت لا کر بات کرنا، یہ سارے کے سارے اعمال یہ حرام ہے۔ ان تحبط اعمالکم، اس سے تمہارے اعمال برباد ہو جائے گے۔ وانتم لا تشعرون، اور تم کو احساس بھی نہیں ہوگا، تم یہی سمجھتے ہوگے کہ ہم مسلمان ہیں اور مزے سے نمازیں پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو اور دیگر اعمال کر رہے ہو، لیکن اللہ کے نزدیک تمہارا ایمان ختم ہو چکا ہوگا۔ تو یہ انتہائی خطرے کی بات ہے۔ تو جب نبی کی آواز سے آواز کو بلند کرنا، آپ کے لہجے سے اپنے لہجے کو بلند کرنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کرنے کے انداز سے اپنے بات کرنے کے انداز کو تھوڑا سخت کر دینا، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اعمال برباد اور ضائع ہو جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو اور آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو، آپ علیہ السلام کے کہی ہوئی بات کو اور اللہ کی بات کو رد کر دینا اور اس کی تکذیب کر دینا اور اس کے مقابلے میں انسانوں کی بات کو ترجیح دینے والا شخص جو ہے وہ کہاں کا مسلمان رہ سکتا ہے۔ تو اس حکم سے جو ہے اندازہ لگا لیا جائے کہ یہ معاملہ کتنا سخت معاملہ ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، آپ کی زندگی میں، آپ کے وفات کے بعد، یا اللہ کے رسول کے پاس، مطلب اللہ کے رسول کی حکم پہنچ گیا، حدیث پہنچ گئی، رسول کی بات یعنی قرآن پہنچ گیا اور اس کے سامنے انہوں نے اپنی آوازوں کو، اپنی باتوں کو چھوڑ دیا، اپنی رائےوں کو چھوڑ دیا، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جب وہ اپنی رائے سے اور اپنے اجتہاد سے ایک بات کرتے، پھر انہیں پتہ لگ جاتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس سلسلے میں یہ ہے، تو فوراً اپنی جو بات تھی اس سے رجوع کرتے اور اس کو فوراً چھوڑ دیتے۔ تو عند رسول اللہ، جو شخص اللہ کے رسول کے پاس، اس کی حدیث کے پاس، اس کے حکم کے پاس، قرآن کے پاس اپنی آوازوں کو پست کر دیتے ہیں، اپنی رائےوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ، یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے امتحان لے لیا، آزما لیا قلوبہم، ان کے دلوں کو، للتقوی، پرہیزگاری کے لیے، یعنی ان کے دل اللہ نے جانچ لیے ہیں اور ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے منتخب فرما دیا اور ان کے دلوں کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان لوگوں کی اس عمل کی وجہ سے اور اس اعتقاد کی وجہ سے
کہ اللہ اور رسول کی بات کے سامنے ہر ایک کی بات کو رد کر دیا جائے گا، ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور ان کی نیک اعمال پر اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بنو تمیم کے لوگ جو ہے وہ ایسے وقت آئے تھے جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اپنے گھر میں، تو یہ آئے بنو تمیم کے لوگ، اور گھروں کے باہر کھڑے ہو کر کبھی ایک گیٹ کے سامنے کبھی دوسرے کے سامنے جا کے آوازیں لگا رہے، اس لیے کہ معلوم نہیں تھے کہ پیغمبر علیہ السلام کون سے گھر کے اندر راحت فرما رہے ہیں۔ تو ہر گھر پہ جاہر جا کے یہ آواز دے رہے ہیں کہ اخرج الینا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیں، ہم جو ہے بنو تمیم کے لوگ آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو اس میں تنبیہ کی گئی کہ یہ انتہائی بے عقلی کا کام ہے، بے ادبی کا کام ہے، بے مروتی کا کام ہے، یہ انتہائی بد اخلاقی کا کام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے آواز دینا ایک گوار پن اور جہالت ہے۔ یہ لوگ چونکہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اسلامی تعلیمات سے آگاہ نہیں تھے، اس لیے سے ان کے اوپر جو ہے کوئی حکم نہیں لگایا گیا، ورنہ اس طریقے سے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے، عام آدمی کو بھی کوئی گھر سے باہر اس انداز سے پکارے تو یہ بھی بے ادبی شمار ہوگا۔ تو ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو لوگ آپ کو آوازیں دیتے ہیں گھر کے باہر سے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے عقل ہے۔ تو اس کے اندر وہ لوگ بھی داخل ہو جائیں گے جو مشرق مغرب میں رہتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور دراز علاقوں سے ندا دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں کہ اور عجیب عجیب قسم کے جو ہے اعتقاد رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدائے دیتے ہیں۔ تو اس کے اندر، اس آیت کے ذیل کے اندر ان لوگوں کی بے عقلی بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو دور دراز علاقوں میں رہ کے، جب کمروں کے باہر کھڑے رہ کے پیغمبر علیہ السلام کو آواز دینا بے عقلی، تو دور دراز علاقوں کے اندر رہ کر پیغمبر علیہ السلام کو آواز دینا یہ تو بدرجہ اولیٰ بے عقلی ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر یہ لوگ صبر کر لیتے حتیٰ کہ آپ ان کے پاس نکل کے آ جاتے، تشریف خود ہی لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، ان کو ان پر اجر ملتا، ثواب ملتا، نبی کے احترام اور اس کی عزت کی وجہ سے اور اس کو تکلیف نہ دینے پر۔ واللہ غفور رحیم، چونکہ یہ لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کو ابھی تک احکامات شرع کا علم نہیں ہے اور پیغمبر علیہ السلام کے حقوق ان کو معلوم نہیں ہے، لہذا اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، ان کے اس عمل کو اللہ معاف فرماتے ہیں۔ قانون یہ بتلا دیا کہ اللہ اور رسول کی بات کو، یعنی شریعت کی بات کو آپ نے سب سے مقدم رکھنا ہے، اور اس کے ذیل کے اندر آپ نے ذیلی قوانین بنانے ہیں، اور اس سے مقابلے میں اور اس سے اوپر کسی کی بات کو بھی آپ نے نہیں ماننا، خواہ وہ خاندان کی بات ہو، معاشرے کی بات ہو، آپ کی ملکی قانون کی بات ہو، یا خود آپ کے نفس کی جو ہے چاہت وغیرہ ہو، سب چیزوں پر آپ نے اللہ اور رسول کی بات کو مقدم رکھنا ہے۔ ایک انتہائی جامع جملہ ہے۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، دوسری شک بتائی کہ چونکہ جب حکومت اسلامیہ کے اندر قاضی اور عدالت ہوگی، جج ہوگے تو وہ فیصلہ کرے گی، اب فیصلے کی بنیاد ہوتی ہے گواہیوں کے اوپر، تو یہاں پر گواہ کے متعلق جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی شخص گواہی دینے کے لیے آئے تو آپ اس کی چھان بین کر لیا کرو اور پوری اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ مبادا ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے بس کسی شخص کی گواہی سن لو اور وہ حقیقت میں فاسق ہو اور آپ نے اس کی تحقیق ہی نہیں کی کہ فاسق ہے یا عادل ہے اور اس کی بات سچی ہے جھوٹی، اور آپ نے فیصلہ کرتے اور فیصلے سے کسی کو نقصان ہو جائے اور پھر بعد میں آپ کو علم ہو اور پھر آپ نادم ہو، تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو آپ کے اوپر لازم اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ شروع ہی سے جب آپ کے پاس عدالت کے مسئلوں میں کوئی شخص بھی گواہی دے، کیونکہ گواہی کی بنیاد کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں، تو آپ نے ان گواہوں کی اچھی چھان بین کرنی اور تحقیق کرنی ہے تاکہ آپ کا فیصلہ جو ہے وہ غلط نہ ہو، آپ کا فیصلہ صحیح ہو۔ تو یہ اسلامی حکومت کی جو عدالتی وہ ہے چیز، اس کے لیے پھر یہ دوسری جو ہے وہ بنیاد آ گئی کہ گواہوں کی چھان بین کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے۔ اس فاسق کے اندر
یہ آ گیا کہ فاسق کہا، اگر کوئی عادل شخص آ جائے اور عادل آدمی آ کر کسی بات کی اطلاع دے دے تو پھر اس کی چھان بین کی ضرورت نہیں پڑتی۔ چھان بین کی ضرورت تب پڑے گی جب وہ خبر لانے والا جو ہے وہ فاسق ہو۔ فاسق سے ایک تو وہ فاسق ہوتا ہے جو اخلاقی درجے کے اندر فاسق ہو، اور ایک وہ فاسق ہوتا ہے جو قانونی درجے کے اندر فاسق ہو۔ تو یہاں پر فاسق سے مراد اخلاقی فاسق مراد نہیں ہے، بلکہ فاسق سے مراد یہاں پر قانونی درجے کا فاسق مراد ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں رکھتا اور اچھی بات نہیں کرتا، یا وہ ریاکاری کرتا ہے یا حسد اور کینہ رکھتا ہے، تو ایسا شخص قانون کے اندر فاسق نہیں سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، اخلاقیات کے دائرے کے اندر اللہ کے نزدیک ایسا شخص فاسق اور گناہگار ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر جس فاسق کا ذکر ہے اس فاسق سے مراد وہ فاسق ہے کہ جو قانون کے دائرے میں رہ کر فاسق ہوتا ہے، اور قانون کے دائرے میں رہ کر فاسق کی تعریف فقہاء کرام نے یہ کی ہے کہ جو علل اعلان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہو۔ اگر ایسا شخص ہے جو علل اعلان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ فاسق ہے، یا جس کے اوپر جو ہے گناہ کبیرہ ثابت ہو چکی شرعی دلائل کے ساتھ وہ فاسق ہوگا۔ تو ایسے شخص کی بات کی چھان بین کی جائے گی، تحقیق کی جائے گی، اور تحقیق کے بعد پھر حکم کو نافذ کیا جائے گا۔ فاسق بنبأ، نبا کا لفظ لے کر آئے خبر کی جگہ۔ نبا کہتے ہیں کہ خبر کوئی قابل اہتمام خبر ہو، بڑی خبر کو نبا کہا جاتا ہے، عام خبروں کو خبر کہا جاتا ہے عربی کی زبان کے اندر۔ تو یہاں پر خبر کا لفظ نہیں لائے، نبا کا لفظ لائے کہ وہ بات ہر بات کے لیے فاسق آدمی اگر کوئی ایسی بات کرے جو عام روٹین کی بات ہے تو اس میں پھر زیادہ چھان بین کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہے جو قابل اہتمام بات ہے، عظیم الشان بات ہے، اور جس کی بنیاد پر کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے گا کہ جس سے کوئی معاشرہ متاثر ہوگا، یا جس فیصلے سے جو ہے کیا نام ہے گھرانے متاثر ہو جائے گے، افراد متاثر ہو جائے گے، تو ایسے فیصلے، ایسے خبر کے اندر پھر فاسق کی خبر کی آپ تحقیق کریں۔ اور اگر فاسق عام چیزوں کی خبر دیتا ہے تو اس میں پھر زیادہ چھان بین کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے چاند دیکھنے کا مسئلہ ہے، اب کسی شخص نے خبر دے دی، کوئی فاسق ہے، اور اس نے کہا میں نے عید کا چاند دیکھا ہے یا رمضان کا چاند دیکھا ہے، تو اس کی گواہی کے اوپر جو ہے اگر آپ چاند دیکھنے کا، عید کا چاند دیکھنے کا، عید کا حکم لگاتے یا رمضان کا، تو یہ ایک ایسا حکم ہوگا کہ جو بڑا عظیم الشان حکم ہے۔ اس لیے ایسی صورت میں پھر یہ خبر دینے والے فاسق کی خبر کی پوری اچھی طرح چھان بین اور تحقیق ہو جائے۔ تو فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، پس اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما، کہ مبادا تم جا پڑو کسی قوم پر بجہالت، نادانی کے ساتھ، کہ تم نے کسی قوم کے خلاف فیصلہ کر دیا، کہ خاندان کے خلاف فیصلہ کر دیا، کچھ افراد کے خلاف فیصلہ کر دیا اپنی جہالت میں، اور پھر بعد میں پتہ لگا کہ یار جو ہم نے فیصلہ کیا تھا فلاں شخص کے خلاف، فلاں لوگوں کے خلاف، فلاں قبیلے کے خلاف، وہ تو غلط تھا، اور وہ جو خبر دینے والے تھے وہ جھوٹے تھے۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پس ہو جاؤ اپنے فعل کے اوپر ندامت کرنے والے۔ تو اس ندامت سے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے جو ہے وہ مسئلے کی خوب اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، اس لیے کہ بات کے اندر پھر وہ محاورہ ایک مشہور ہے کہ اب پچھتاوے گی کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت، تو بعد میں پھر ہاتھ پیٹنے سے، ہاتھ ملنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ جب اس طریقے سے فیصلہ کر کے کسی کا نقصان اور تاوان ہو جائے۔ اس آیت کے ذیل میں ایک شان نزول حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حارث بن زرار تشریف لائے، یہ قبیلہ بن المستلق کے سردار تھے، اور جناب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کے والد تھے حارث بن زرار، اور یہ آئے تھے اپنے قبیلے کی طرف سے مسلمان ہوئے تھے۔ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے اوپر کیا حکم ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ کے اوپر نماز کا حکم ہے اور آپ کے مالداروں کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، ہم سال کی زکوٰۃ جو ہے وہ جمع کر لیں گے، اور جب سال پورا ہو جائے تو آپ کی طرف سے ایک شخص آ جائے، ہم زکوٰۃ دے دیں گے، اور وہ پوری زکوٰۃ آپ کے پاس لے آئے گا، پھر آپ اپنی ثوابدید پر اس کو تقسیم کر دینا۔ آپ نے فرمایا بہتر ہے۔ چنانچہ ایک تاریخ مقرر کر دی گئی، ایک مہینہ مقرر کر دیا گیا
کہ اس مہینے اور تاریخ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عامل اور قاصد آپ لوگوں کے پاس آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں حضرت ولید بن عقبہ کو ان کی طرف بھیجا اور کہا کہ آپ جائیں اور قبیلہ بنو المصطلق سے زکوٰۃ وصول کر کے لائیں۔ ولید بن عقبہ جب اس قبیلے کی طرف روانہ ہوا تو اب اس قبیلے والوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آنے والا ہے، عامل آنے والا ہے، لہذا اس کے اکرام میں ہم اپنے علاقوں سے تھوڑا باہر نکلیں تاکہ اس کی عزت اور اس کی تکریم ہو۔ تو یہاں ولید ابن عقبہ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اپنے علاقوں سے باہر کھڑے ہوئے ہیں تو ولید بن عقبہ جو ہے وہ خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے، اس لیے کہ ولید ابن عقبہ کی ایمان سے قبل جاہلیت کے زمانے میں اس قبیلے کے ساتھ چپقلش رہی تھی اور جھڑپ رہتی تھی، جھگڑے رہتے تھے، ایک دوسرے کے افراد بھی انہوں نے قتل کیے تھے۔ تو ولید بن عقبہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ جاہلیت کے دور کا قتلوں کا مجھ سے بدلہ نہ لے اور مجھے قتل نہ کر دے، اس لیے کہ لوگ باہر کھڑے ہوئے۔ تو جب وہ خوفزدہ ہو گئے اور اپنے ذہن سے انہوں نے ایک رائے بنائی تو وہیں سے وہ واپس ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ علیہ السلام کو اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ تو میرے قتل کے در پہ ہیں، اور انہیں زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس عمل پر اور ارتداد پر بڑا پیش آیا، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے۔ تو کچھ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان پر فی الفور چڑھائی کی جائے اور سب کو جو ہے قتل کر دیا جائے، مرتد ہو چکے ہیں۔ اور بعضوں نے مشورہ دیا ہے کہ یا رسول اللہ اس مسئلے کی چھان بین کی جائے، حارث بن زرار کو ہم جانتے ہیں کہ یہ انتہائی اچھا آدمی ہے اور شریف النفس آدمی ہے اور کبھی بھی یہ بدعادی نہیں کرتا، تو اس معاملات کی تحقیق کر لی جائے، تحقیق کے بعد جو ہے ایک فیصلہ کیا جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور آپ علیہ السلام نے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ جائیں اور قبیلہ بنو المصطلق کے معاملے کی تحقیق کریں، چھان بین کریں ان کی، اور اگر پتہ لگ جائے کہ واقعی وہ مرتد ہو چکے ہیں تب آپ ان کے ساتھ جنگ کرنا، اور اگر مرتد نہیں ہو تو پھر معاملے کی نوعیت معلوم کر لینا۔ خالد ابن ولید جو ہے ایک لشکر لے کر ان کی طرف روانہ ہوئے۔ قبیلہ بنو مصطلق کے افراد حارث بن زرار جو ان کے امیر تھے، انہوں نے انتظار کیا، جب مقررہ وقت پر پیغمبر علیہ السلام کا عامل نہیں آیا تو وہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کی یہ صفت تو نہیں ہے کہ کوئی وعدہ کر لے اور بات کر لے پھر اس کے خلاف کریں، لہٰذا کوئی نہ کوئی معاملہ پیش آیا ہے، ممکن ہے کہ پیغمبر علیہ السلام ہم سے کسی بات پہ ناراض ہو اس لیے عامل نہیں بھیجا۔ تو آپ نے اپنے حارث بن زرار نے اپنے ساتھ کچھ عمراء کو ملایا اور کہا چلو مدینہ چلتے ہیں تاکہ اس معاملے کی تحقیق کر لی جائے۔ یہ لوگ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، سامنے سے خالد ابن ولید کا لشکر آیا، ایک جگہ ان کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے خالد ابن ولید سے پوچھا کہ کہاں کی روانگی ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے قبیلے کی طرف ہم آ رہے ہیں اور ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ لوگ دین اسلام سے پھر چکے ہو۔ تو حارث نے کہا الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ کہ ہم دین اسلام سے پھریں۔ پھر انہوں نے کہا کہ پیغمبر علیہ السلام کا قاصد آپ کے پاس آیا تو اور آپ نے انہیں زکوٰۃ نہیں دی۔ انہوں نے کہا بالکل ہمارے پاس تو کسی قسم کو قاصد پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے نہیں آیا۔ چنانچہ خالد ابن ولید نے چند کچھ جاسوس جو ہے ان کے علاقے میں بھیجے اور کہا کہ جا کے چھپ کے معلوم کرو کہ کیا معاملہ ہے، یہ سچ کہہ رہے ہیں یا ولید بن عقبہ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو جاسوس گئے اور انہوں نے معلومات کی تو دیکھا وہ سب نماز پڑھ رہے اور مسلمانوں کی طرح سارے جو معاملات ہیں وہ کر رہے ہیں۔ آ کر انہوں نے خالد ابن ولید کو بتایا، خالد ابن ولید نے آ کے پیغمبر علیہ السلام کو پوری رپورٹ دی اور حارث بھی پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر ولید بن عقبہ کو تو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن اس موقع پر یہ آیت نازل ہو گئی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اس آیت کے اس نزول سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاسق ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں فرمایا کہ یہ آیت جو ہے ولید بن عقبہ کے متعلق، یوں کہنا کہ یہ آیت ولید بن عقبہ کے متعلق نازل ہوئی ہے، یہ غلط ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ آیت ولید بن عقبہ کے واقعے کے وقت نازل ہوئی، ولید بن عقبہ کے متعلق نازل نہیں ہوئی ہے، ولید بن عقبہ کا جو واقعہ ہوا اس آیت نازل ہوئی۔ باقی رہی ولید بن عقبہ کی بات تو ایک حد تک وہ معذور تھے، معذور اس وجہ سے تھے کہ اس کی دشمنی پرانی رہ چکی تھی
اور اس کو قرائن سے اس بات کی طرف ظن غالب ہوا کہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کے ساتھ کوئی تعذیبی کارروائی نہیں کی۔ اگر یہ فسق ہوتا یا جھوٹ ہوتا تو آپ علیہ السلام کم از کم ولید بن عقبہ کو متنبہ فرماتے اور اس کے ساتھ تعذیبی کارروائی کرتے۔ لہذا اس آیت کی بنیاد پر بعض لوگوں نے جو حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والعیاذ باللہ فاسق قرار دیا، تو یہ ان لوگوں کی نادانی اور جہالت ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی انتہائی تردید کی ہے اور فرمایا کہ یہ کہا جائے گا کہ یہ آیت ولید بن عقبہ کے واقعے کے وقت نازل ہوئی، نہ کہ یہ کہا جائے گا کہ یہ آیت ولید بن عقبہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ اب چونکہ مشورہ ہو رہا ہے، رسول موجود ہیں، تو لہذا آپ نے مشورے دینے کے اندر اپنی بات تو پیش کرنی ہے، بات منوانی نہیں ہے۔ یہ ایک تیسرا ادب آ گیا کہ اسلامی حکومت کے اندر جب کوئی بات ایسی ہو جس میں مشورہ ہو، تو جماعت کے اندر ہو یا حکومت کے اندر ہو، تو جو حکومت کے افراد ہوگے وہ اپنی رائے پیش کرے گی، امیر پر اپنی رائے مسلط نہیں کرے گی۔ جماعتوں کے اندر بگاڑ کی وجہ اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ جماعت کے ارکان مشورہ دینے کے بعد امیر پر اپنی رائے کو مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب امیر ان کی رائے کو نہیں مانتے، امیر کو اللہ تبارک و تعالی دکھاتے ہیں کہ یہ رائے صحیح نہیں ہے، تو وہ جماعتوں کو ہی چھوڑ دیتے ہیں اور اس طرح مسلمانوں میں تفریق پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ اختیار کرنا درست نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی رائے پیش کریں، پھر امیر آپ کی رائے مانے نہ مانے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں کیا بات ڈال دیتے ہیں، کس کی رائے کو اختیار کرتا ہے، کس کی نہیں اختیار کرتا، بس پھر وہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ جیسے اس کی پوری تفصیل چوتھے سپارے میں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کے ذیل میں مفسرین نے بیان کی ہے۔ تو یہاں پر یہ تیسرا قانون بیان ہو گیا کہ جان لو تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ صحابہ کرام میں تو موجود تھے، ہم میں اللہ کے رسول کی باتیں اور قرآن مجید موجود ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر یہ پیغمبر اطاعت کرتے ہیں بالفرض تمہاری بہت سارے معاملات کے اندر، تو تم مشقت کے اندر پڑ جاتے۔ لعنتم کے ایک معنی مشقت کے اندر پڑنا اور دوسرا معنی گناہ کے اندر پڑنا، تو دونوں معنی یہاں پہ ممکن ہیں، ہو سکتے ہیں کہ اگر پیغمبر تمہاری اطاعت کرے اور تم اپنی بات پیغمبر سے منواؤ تو تم گناہگار بھی ہو جاؤ گے اور مشقت کے اندر بھی ہو جاؤ گے۔ بہرحال تم اپنی رائے دو، پیغمبر کو اپنا مطیع مت بناؤ، بلکہ تم پیغمبر کے اطاعت گزار بنو۔ اسی طریقے سے مشورہ دینے والے مشورہ دیں، اور قرآن اور حدیث سے جو بات بھی امیر کو سمجھ میں آئے امیر اس کے مطابق عمل کریں۔ مشورہ دینے والے اس امیر کو اپنی باتوں کی اور اپنے رائے کے تابع نہ کرے، بلکہ اس کے رائے کے تابع ہو کر چلے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے محبوب بنا دیا تمہارے لیے ایمان کو۔ ایمان تمہارے نزدیک ایک محبوب ترین چیز بن گئی ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو بھی ایمان کے ساتھ اللہ نے آراستہ کر دیا، تمہارے دلوں کی رونق اللہ تبارک و تعالی نے ایمان بنا دی ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہاری طبیعت اللہ نے ایسی کر دی ان صحیح عقائد کی وجہ سے اور صحیح ایمان کی وجہ سے کہ تمہیں کفر اور نافرمانی اور گناہ سب چیزیں بری لگتی ہیں۔ تمہارا مزاج اب ایسے بن چکا ہے کہ ایمان اور ایمان کے تقاضے یہ تمہیں اچھے اور محبوب لگتے ہیں۔ نماز تمہیں اچھی لگتی ہے، توحید تمہیں اچھی لگتی ہے، حج تمہیں اچھا لگتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ تمہیں اچھا لگتا ہے۔ اسی طریقے سے ایمانیات کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ تمہیں اچھے لگتے ہیں۔ تم ڈھونڈتے ہو کہ فلاں معاملے کے اندر اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا طریقہ کیا ہے، تاکہ میں اس حکم کو اختیار کروں اور رسول کے اس طریقے کو اختیار کر کے اللہ کا قرب حاصل کروں۔ اور تمہاری طبیعت اب ایسی ہو چکی ہے ایمانیات کی وجہ سے کہ کفر اور فسق اور گناہ کے جتنے بھی طور طریقے ہیں وہ سب تمہیں ناگوار لگتے ہیں، بلکہ تمہیں تو کفر کی بو سے بھی نفرت ہوتی ہے۔ اگر کسی چیز کے اندر آپ کو فسق اور عصیان نظر آتا ہے تو تم اس سے دور بھاگتے ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کے اوپر بہت ہی بڑا فضل ہے، جیسے اگلی آیت میں آتا ہے فضلا من اللہ ونعما، یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر بہت بڑا فضل ہے اگر تمہاری یہ صفت بن چکی ہے۔ ونعمتاً، اور اللہ کا بہت بڑا انعام ہے تم پر، بہت بڑی احسان ہے تم پر
کہ تمہاری یہ طبیعت یوں بن چکی ہے کہ ایمانیات تمہیں اچھے لگ رہے ہیں اور کفر اور گناہ تمہیں برے لگ رہے ہیں، تو اگر یہ کیفیت تمہاری بن چکی ہے تو اولئک هم الراشدون، ان صفت والے لوگ کہ جن کو ایمانیات اچھے لگے اور جن کو کفر اور اس کے متعلقات برے لگے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے، یہی درست راستے پر ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، اسی طرح اسلامی حکومت کے اندر بعض مرتبہ معاملات ایسے پیش آئے گے کہ جس میں مسلمان باہمی جھگڑے کریں گے، دو قبیلے آپس میں جھگڑا لے کر آئیں گے، دو خاندان آپس میں جھگڑے لے کر آئیں گے، میاں بیوی کے جھگڑے آپس میں لے کر آئیں گے، تو بعض مرتبہ جھگڑے بڑے درجے کے ہوتے ہیں اور قتال تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور بعض مرتبہ جو ہے وہ جھگڑے افراد میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور ایک دوسرے کو طعن و تشنیع اس درجے کے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جس درجے کی بھی جو ہے جھگڑے ہو اور اختلافات ہو، تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے جیسے جانوں کا تحفظ کرنا، لوگوں کے مال کا تحفظ کرنا، لوگوں کی عزت آبرو کا تحفظ کرنا، ان کی عقل کا تحفظ کرنا اور ان کے علم کے بڑھوتری کا اور ان کی ایمان کا جو ہے تحفظ کرنا، یہ اسلامی حکومت کی بنیادی جو ہے وہ اس میں سے ہے، ذمہ داریوں میں سے۔ تو لہذا اگر کہیں مومنین میں اختلاف ہو جائے اور وہ اختلاف باہمی قتال تک پہنچ جائے، تو کوشش یہی کی جائے، پہلی کوشش فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دونوں فریقین کو بٹھا کر مصالحت کی راستہ نکالا جائے، دونوں فریقین کے درمیان صلح کی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے 5ویں سپارہ میں فرمایا الصلح خیر، صلح کے اندر خیر اور بہتری ہوتی ہے۔ تو یہی نہیں ہے کہ بس آپ نے جو ایک قانون کی کتاب سے ایک فیصلہ سنا دینا ہے اور اس کو ایک طرف اور دوسرے کو دوسری طرف کر دینا ہے، نہیں، بلکہ آپ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ قانونی فیصلے سنا دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے فریقین میں دلوں کے اندر نفرت باقی رہتی ہے، جس کے اثرات بعد میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو لہذا پہلی کوشش یہ ہو کہ جو دلوں کی نفرت ہے وہ ختم ہو اور دونوں فریقین آپس میں صلح کر لے اور آپس میں ایک دوسرے سے خدورتیں اور نفرتیں جو ہیں وہ ختم کر دے۔ تو پہلی ذمہ داری حکومت کی مصالحت کی ہے، اور اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ ہر علاقے کے اندر مصالحت کمیٹی کو تشکیل دے اور ہر علاقے کے اندر مصالحت کمیٹی بنائے تاکہ ان کے اختلافی معاملات کو وہ کمیٹی وہ حل کرے، یہ ذمہ داری ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر یوں ہو کہ ایک فریق جو ہے وہ تو مصالحت کے اوپر راضی ہے اور جو بھی پیشکش کی جا رہی ہے اس کے اوپر راضی ہے، اور وہ جو بھی حکومت کا اور امیر کا فیصلہ اس کے اوپر راضی، دوسری راضی نہیں ہو رہی، دوسرا فریق جو ہے وہ اڑا ہوا ہے اپنے غرور پہ، اپنے تکبر پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو وہ اس باغی کے ساتھ، اب یہ باغی ہو چکے ہیں، یہ جب امیر کی بات نہیں مان رہے، حکومت کی بات نہیں مان رہے، تو باغی ہو چکے ہیں، اور ان کو سزا دی جائے، اور سزا اگر قتال تک پہنچتی ہے، قتل تک، تو ان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، باغیوں کو ادب سکھانے کے لیے، اور باغیوں کو تعزیر کے طور پر جو ہے قتل بھی روا ہے، جائز ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ایک فریق جو ہے وہ اطاعت کے اوپر آمادہ ہو گیا کہ امیر جو بھی ہمارے متعلق بات کرے بس میں تیار ہوں، دوسرا فریق راضی نہیں ہوتا، تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، وہ فریق جو کہ بغاوت کر رہے، سرکشی کر رہے، تو اس کے ساتھ آپ لڑیں، اس کو آپ سزا دیں، حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، حتیٰ کہ وہ اس بات کے اوپر تیار ہو جائے کہ جو بھی شریعت کا حکم ہوگا ہمارے لیے، جو بھی اللہ کا حکم ہوگا، رسول کا حکم ہوگا، اس پر ہم تیار ہیں۔ تو جب وہ اس کنڈیشن پر، اس کیفیت پر آ جائے تو پھر ان کو سزا دینا آپ چھوڑ دیں، اگر جیل میں ڈالا ہے تو جیلوں سے نکال دیں، اگر کسی اور قسم کی کوئی سزا دی ہے، ان کے مال وغیرہ ضبط کیے ہیں تو وہ مال وغیرہ واپس دے دی جائے۔ فَإِن فَعَلْ، پس اگر وہ بھی اس بات پہ تیار ہو گئے کہ ہم تو اس بات پہ تیار ہیں، جو بھی شرع کا فیصلہ ہوگا ہمارے متعلق ہم قبول کرنے کو تیار ہیں، پھر بھی فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پھر بھی کوشش یہ کرو کہ ان کے درمیان آپ صلح کرا دو، صرف فیصلے نہ کرو، ان کے درمیان آپ صلح کراؤ، بالعدلی، ہاں صلح کے اندر ایسے نہ ہو کہ صلح کے نام سے کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، صلح کے نام سے کسی کے حقوق کو ضائع کیا جا رہا ہو، نہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ صلح ہو بالعدلی، عدل کے ساتھ ہو، جس کا جو حق ہے، جتنا حق ہے، جس کیفیت کے ساتھ جو بھی حق بنتا ہے اس کو وہ حق اس کا دلوا دیا جائے۔ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کو ملحوظ رکھو، ہر فیصلے کے اندر
انصاف آپ کی حکومت کی بنیاد اسی کے اوپر قائم ہوگی، انصاف کے اوپر۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا آپ نے اپنے معاشرے کے اندر ایسی چیزوں کو مروج کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی بھائی چارگی کی صفت بیدار ہو، برانگیختہ ہو، ایک ایثار کا جذبہ لوگوں میں آئے، ہر ایک شخص دوسرے کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے جیسے اپنے بھائی کے ساتھ کرتا ہے، اپنے عزیز کے ساتھ کرتا ہے، اپنے دوست اور رشتہ دار کے ساتھ کرتا ہے۔ تو بھائی چارگی کی فضا قائم کرنا یہ بھی اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، سارے بھائی بن جاؤ اور اپنے دو بھائیوں کے درمیان مصالحات کراؤ۔ تیسری مرتبہ یہ جملہ آ رہا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے دو بھائیوں کے درمیان مصالحات کراؤ، صلح کراؤ۔ تو فیصلے نافذ کرنے کی بنسبت صلح کرانے کو اللہ تبارک و تعالی نے ترجیح دی ہے اور اس کی ترغیب دی ہے، اس لیے کہ صلح کے ذریعے سے جو ہے معاملات اچھے طریقے سے حل ہو جاتے ہیں بنسبت قانونی فیصلوں کے، کہ قانونی فیصلے جو ہوتے ہیں وہ حتی الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ قانونی فیصلے نہ ہوں، اس لیے قانونی فیصلوں سے وہ معاملہ تو ٹل جاتا ہے لیکن دلوں کے اندر وہ نفرتیں باقی رہتی ہیں۔ تو کوشش صلح کی ہو اور دل ایک دوسرے سے صاف ہو، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرے، اپنا حق چھوڑنے کی تلقین ہو، دوسرے کا حق نہ لینے کی تلقین ہو، ماحول ایسا بنایا جائے اسلامی قوت کا